مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم مولانا طارق جمیل صاحب کا علمی رد کریں گے جو کہ دن رات جھوٹی روایات پیش کرتے ہیں جو کہ بالکل ضعیف ہیں، اور ساتھ ہم ثابت کریں گے کہ انہی کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے انسان طارق جمیل صاحب ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ان کے علماء کہتے ہیں. تو ایک بدو ایک گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا. جب اللہ کے رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا. وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس نے اپنی گوہ کو ایسے کھولا رسی سے، یہاں رسی باندھی ہوئی تھی، اور اپنے اللہ کے نبی کے سامنے ایسے پھینکا. وہ مردہ تھی، شکار کی ہوئی مردہ، ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گو کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا ورنہ نہیں مانوں گا. اور بڑا اکڑ کیسے کھڑا ہو گیا کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندا جانور کتھوں بولے. تو وہ گو ایسے پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا ضب، سبحان اللہ، یا ضب اے گو. تو گو نے آنکھیں کھولی، بھلے زندہ ہوئی، اللہ نے زندہ کیا، آنکھیں کھولی. جانور بولا نہیں کرتے. گوہ نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک. آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون ہے، تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ تو گوہ نے کہا من فی السماء عرشہ، یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر میں، فی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں. میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں. آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوئی، حیران پریشان. آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو وہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور گوہ کو بھی پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے. ایک مردہ گوہ کو پتا ہے، انسانوں کو نہیں پتا. اور کہنے لگے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. بچے نے سوال کیا ہے نا کہ اس زمانے میں جھوٹی احادیث ہیں، اس کا آپ بتا دیں. ابھی تک تو کوئی کتاب لکھی نہیں. یہ ابھی ایک بیان آیا مولانا طارق جمیل صاحب کا. یوسف علیہ السلام کی جب جیل بھیجا گیا تو اس سے پہلے ان کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں بھیجایا گیا. کہاں یار سیدنا یوسف علیہ السلام کا ولیعاذ باللہ خدا کے پیغمبر تھے، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ان کا منہ کالا کیا گیا؟ جھوٹ کسی اور نے لکھا ہے، آپ اسے پبلک کو بتا رہے ہیں. آپ قائد ہیں، ہزاروں آدمیوں کی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں. آپ پڑھیں تو صحیح نا، کوئی حوالہ تو بتائیں کہاں لکھا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے کئی بیانات 10 سن لو، اور ان 10 میں جتنی حدیثیں وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہیں. اس 20 سال ہو گئے اس صدی کو، یہ ہماری بات ہزاروں لوگ سنیں گے. ان 20 سالوں میں اتنا بڑا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ اور تہمت لگانے والا ہم نے نہیں دیکھا جتنے مولانا طارق جمیل ہیں. 10 قسطیں سن لو، حدیثیں لے آؤ. ہمارے پاس حضرت ہی کے بعد جو کہو حضرت یہ ذرا حدیث کہاں آئی ہے دکھا. دوسری بات طارق جمیل صاحب یہ ہے کہ آپ کو خاتم النبیین کا مطلب ہی نہیں پتا. بھی بات کرو تاکہ اگلے بندے کو بھی سمجھ آئے. میں خیر عرض کرتا خاتم النبیین، ایک جو اہم شبہ جس کو میں نے چھیڑنا ہے نا وہ بڑا اہم ہے. وہ کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا موقف یہ تھا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا مرکز ہیں. توجہ رکھنا، نبوت کا مرکز ہیں. مقام اور مرتبہ جو حضور کا ہے نا وہ کسی اور نبی کی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں فلاں بندہ خاتم المحدثین ہے.
فلاں بندہ خاتم المفسرین ہے، فلاں بندہ خاتم المقررین ہے، تو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا خاتم المقررین، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس جیسا خطیب کوئی نہیں، اس جیسا محدث کوئی نہیں۔ ہم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیوبند والے کہتے ہیں خاتم المحدثین۔ اس نے کہا تم نہیں کہتے خاتم المحدثین؟ اس کا معنی ہے کہ ان سے بڑا محدث کوئی نہیں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ تو حضور خاتم النبیین، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کا مقام اور مرتبہ نبیوں میں سب سے اوپر ہے، حضور جیسا کسی کا مقام نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ آپ بتاؤ کتنا مضبوط شبہ ہے، کتنا عجیب اعتراض کیا اس نے۔ اللہ حضرت ننوتوی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی خاتم النبیین کا یہ معنی کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے حضور نبوت کے مرکز ہیں، حضور پر مقام و نبوت ختم ہے، حضور کا مقام نبیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ حضرت بھی یہ کرتے ہیں اور مرزا بھی یہ کر رہا ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جو معنی مرزائی کرتے ہیں وہی تو مولانا نانوتوی کرتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مولانا نانوتوی نے دروازہ کھولا ہے، وہاں سے مرزا نکل آیا، تو نبوت کا دروازہ تو تم نے کھولا ہے۔ اب اچھی طرح بات سمجھیں حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں پہلے آیت کو سمجھو، آپ کے پاس وقت ہے نا، بولو، چلو یوں کرتے ہیں جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھتا رہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں نے نہیں اٹھنا، گل موقع جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھ جائے، میں بیٹھا رہوں گا جب تک آیت پوری نہیں ہوتی۔ حدیث کو اگلی دفعہ لے آئیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ہم آیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ ہم معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا کہ آخری رسول ہیں، اور فرماتے ہیں یہ معنی عوام کرے تو کرے، یہ معنی علماء کرے تو زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ فرمایا اس پہ دو اشکال ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ جو لاکنہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں لاکن کیوں آتا ہے؟ لاکن سے ایک کلام پہلے ہے اور ایک کلام بعد میں ہے۔ جو لاکن سے پہلے کلام ہوتا ہے اس میں ایک شبہ ہوتا ہے، لاکن کے بعد والا کلام اس شبہ کو دور کرتا ہے۔ اس شبہ کو آپ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا، نابالغ تھے اور فوت ہو گئے۔ حضور کسی بالغ بچے کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ بتاؤ وہ کون سا شبہ ہے جو لیکن نے دور کیا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور رسول بھی آخری ہیں، تو بتاؤ کون سا شبہ پیدا ہوا ہے جو اس جملے نے دور کیا ہے؟ رسول بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، اس سے کون سا شبہ دور ہوا ہے؟ تو لیکن کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ نمبر 2، فرمایا کہ یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اپنے نبی کی مدح بیان کرنے کے لیے، اور مدح میں کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں، آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق خلفۂ راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں اور حضرت علی، بولو، آخری خلیفہ ہیں، افضل کون ہے؟ کہو نا، علی المرتضیٰ وہ خاتم الخلفاء راشدین ہے، کہو نا۔ اب سمجھ آ گئی؟ حضرت سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پہلے ولی ہیں اور یہ ہمارے شیخ آخری ولی ہیں، افضل کون ہے؟ بولو، کون ہے؟ ہمارے پیر صاحب چونکہ آخری ہیں۔ بھائی یہ مدینہ العلم میں 10 صفحے ہیں، یہ صفحے اول کا نمازی ہے، وہ صفحے آخر کا نمازی ہے، افضل کون ہے؟ تو پھر اس میں حضور کی فضیلت کیا ہوگی کہ آپ آخری نبی ہیں۔ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر نہیں، یہ بھی آپ کے علماء تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل تو خاتم النبیین کا منکر ہے ہی نہیں۔ خود مرزا قادیانی کی کتابوں میں جگہ جگہ حضور کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کی یہ شان لکھی ہوئی ہے۔ مرزائی خاتم النبیین کا منکر نہیں، مرزائی خاتم النبیین کا منکر نہیں، مرزائی خاتم النبیین کے معنی کا منکر ہے۔ وہ خاتم کا معنی کرتا ہے مور، اور وہ کہتے ہیں جیسے مور سب سے اوپر ہوتی ہے، سب سے آخر میں لگتی ہے،
اس طرح حضور جو ہے نا وہ سب سے اوپر یعنی سب سے افضل نبی ہیں. وہ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں افضل النبیین، اور ہم خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں آخری النبیین، آخر النبیین. اس ویڈیو میں ہم ثابت کریں گے کہ جماعت اسلام احمدیہ کا ختم نبوت پر موقف قرآن، احادیث اور صحابہ سے ثابت ہے، اور جو دوسرے علماء ہیں وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو ختم نبوت کی غلط تشریح بتاتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ ڈاکٹر اسرار احمد یہ کہتے ہیں کہ جو خاتم النبیین کی آیت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. دیکھیے، ایک ہے ختم نبوت، ایک ہے تکمیل نبوت. تکمیل نبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھیے کہ فضیلت کی بنیاد ہے. محض ختم نبوت فضیلت کی بات نہیں ہے، محض ختم نبوت فضیلت کی بات نہیں ہے. نبوت چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے، ایک جگہ کے ختم ہو گئی، اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟ غور کیجیے، اس میں فضیلت تو نہیں. ایک واقعہ ہے اپنی جگہ پر کہ ایک دیوار چلی آ رہی تھی، آ رہی تھی، آ رہی تھی، آ کے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی، ایک واقعہ ہے، لیکن جہاں وہ ختم ہوئی اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟ اب یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی مخالفت کی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ختم نبوت کی جو آیت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے ہے. یہاں پر ہمارے پاس مشہور حدیث کی کتاب صحیح مسلم ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں کی وجہ سے اور انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی. اب جس بات کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پر ذکر کیا وہ یہی ہے کہ وہ ختم بی النبیون. اب اس سے ثابت ہوا کہ خاتم النبیین کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے ہے، اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ آخر میں آنا کوئی فضیلت نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس آیت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. وَلَٰكِن، اب یہ جو لاکن کا صیغہ ہے اس کو عربی میں لاکن استدراک کہا جاتا ہے، اور اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو بات آئے گی وہ اس پہلی بات کا اپوزٹ ہوگا. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ. اب رسول اللہ کا یہاں کیا مطلب ہے؟ تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا مطلب ابو الامہ ہے، یعنی جو رسول آتا ہے وہ امت کے لیے ایک باپ ہوتا ہے. اب تمام مفسرین نے یہ اس وجہ سے لکھا کیونکہ جو لاکن کا لفظ ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ دونوں باتوں میں ایک خاص تعلق ہے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ رسول اللہ ہیں، یعنی وہ امت کے لیے ایک باپ ہے اور خاتم النبیین ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اب اس کا خاتم النبیین سے کیا تعلق ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ رسول اللہ ہیں، یعنی وہ امت کے لیے ایک باپ ہیں. اور یہ تفسیر ہر نبی کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ جو انبیاء ہیں وہ امت کے لیے روحانی باپ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر فرماتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس امت کے لیے ایک باپ نہیں، کیونکہ تمام رسول امت کے لیے ایک باپ ہوتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ تمام انبیاء کے روحانی باپ ہیں.
بلکہ غلام احمد قادیانی نے جو بات کہی تھی عقلی اعتبار سے، وہ بہت اپیل کیا اس نے لوگوں کو اس وقت، بلکہ غلام احمد قادیانی نے جو بات کہی تھی عقلی اعتبار سے، وہ بہت اپیل کیا اس نے لوگوں کو اس وقت۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وحی اور نبوت رحمت ہے، رحمت خدا بندی کیسے ختم ہو جائے گی، کیسے بند ہو جائے گی، یہ تو جاری رہے گی۔ اس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے، بے شمار لوگ جو ہیں اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی ہی تھا کہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سے ایک سائنسدان جزوی طور پر جس نے نوبل پرائز حاصل کیا وہ بھی قادیانی تھا۔ قادیانی ہی تھا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے وہ جج بنا ہے، ظفر اللہ خان چودھری۔ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تشریح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ختم نبوت کی وہی تشریح قرآن، احادیث اور صحابہ کے مطابق صحیح تشریح ہے، اور وہی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور دوسری احادیث میں بیان کی، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فضیلت تھی اور آخر ہونا کوئی فضیلت نہیں۔ اپنے جواب میں دو باتیں کہی تھی، ایک امام آ گیا ہے ہم نے پہچان لیا، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ نبوت کا ذکر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں، یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے، یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے۔ اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا۔ اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی۔ یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ ہے، اس کی حکمت پر حملہ ہے۔ کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند، اب یہ بڑا ظلم ہے۔ روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند، کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو۔ کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے کہ نہیں، یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا۔ یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی۔ پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا۔ نبوت کا انکار ہے ہی نہیں۔ امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا، ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا۔ یہ فرق ہے۔ اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی جواب ملے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے، اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے۔ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں۔ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک۔ اب یہ بھی طارق جمیل صاحب نے بالکل غلط بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی تب بھی آتا ہے جب پہلی تعلیم مٹ جاتی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتا ہے یقیناً ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی، اور اسی تورات سے یعنی تورات موجود تھی، اور اسی تورات سے انبیاء یہودیوں کے لیے
فیصلہ کرتے تھے، یعنی تعلیم نہیں مٹی، پھر بھی انبیاء آتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب، آپ تو ایک نبی کے منتظر ہیں، تو کیا آپ کے نزدیک پھر قرآنی تعلیم حقیقی طور پہ مٹ جائے گی؟ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ قرآن قیامت تک ہے۔ لیکن اس کا انکار آپ کبھی نہیں کر سکتے کہ آخر الزمان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ لوگ اس کی حقیقی تعلیم کو بھول جائیں گے۔ اب جہاں تک اس روایت کی بات ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ ابن حجر العسقلانی رحم اللہ آپ کے سب سے بڑے محدث کہتے ہیں، قلتو میں کہتا ہوں، صدقہ واللہ البیہقی، کہ حضرت امام البیہقی نے سچ بولا ہے اور میں قسم کھاتا ہوں، فَإِنَّهُ خَبْرٌ باطل، یہ خبر بالکل جھوٹی ہے۔ حقیقت میں طارق جمیل صاحب کے پاس نہ قرآن سے دلائل ہیں نہ احادیث سے، اور جو روایت انہوں نے پیش بھی کی اس میں گو نے کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور احمدی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو اس دلیل سے بھی طارق جمیل صاحب نے کچھ ثابت نہیں کیا۔ اللہ ان کو ہدایت دے، آمین۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد